ایتھنس کے معبد خانے پہ جو انسانیت کو سب سے بڑا پیغام لکھا تھا، مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو جا بجا لکھا ہے کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان. تو علمی لوگوں کو بھی اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. یعنی بلا استعداد اگر آپ مجتہد بن جائیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مولانا تھانوی کے پاس ایک صاحب آئے اور دور طالب علمی میں جب ہمیں اپنی فکر اور اپنے بزرگوں سے اختلاف کا بخار چڑھا تو اس وقت ہر چیز میں چونکہ تنقید اور نقد ہوتا تھا، تو میں نے کہا کہ کتنی فضول بات کی ہے مولانا تھانوی نے، ان کو تو بیٹھ کے استدلال سمجھانا چاہیے تھا. ہم صاحب تو پوری بات سمجھاتے ہیں. ایک بندہ ان کے پاس آیا، مولانا اشرف علی تھانوی، نفسیات انسانی کے طبیب حاذق، ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا نام. ایک بندہ آیا، اس نے دین کا مسئلہ پوچھا ان سے، تو انہوں نے جواب دیا. تو اس نے کہا دلیل کیا ہے اس کی؟ تو مولانا نے فرمایا بھائی مقلد ہو یا مجتہد؟ اگر مقلد ہو تو بات سنو اور جاؤ، اور مجتہد ہو سوال نہ کرو، خود غور و فکر کر لو جا کے. تو بظاہر تو یہ بات بڑی احمقانہ مجھے لگتی تھی، نہیں ان کو بیٹھ کے استدلال بتانا چاہیے، لیکن اس میں ایک سبق تھا. انہوں نے محسوس کیا اس آدمی کے سامنے کہ وہ بلا صلاحیت مجھ سے وہ علمی استدلال پوچھنا چاہ رہا ہے جس کو وہ پرسیو ہی نہیں کر سکتا، اور اگر اس میں وہ صلاحیت ہوتی تو اس کا یہ سوال نہ ہوتا مجھ سے. تو یہ بڑی کام کی بات ہے جو مجھے ان سے ملی. میں نے گزشتہ 15 سال، اب تو اپنے پرائے سب اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ غامدی صاحب ایک بڑے صاحب علم ہیں، ان کی صحبت میں گزارے ہیں. میں نے ان کے ساتھ علمی کام کیا باقاعدہ حدیث پروجیکٹ کے اندر گزشتہ 8 سال. پچھلے 3-4 سال سے تقریباً کوئی 1500 گھنٹے کے قریب گفتگویں کی ہیں، سیریز کی ہے ان کے اپنے استدلال کو جاننے کے لیے، جو آج سے 25-30 سال پہلے ڈیولپ ہو کے سامنے آ چکا تھا. لیکن جس وقت انہوں نے اس کی پیشکش کی، اپنا علمی سفر بتایا، تو آپ یقین جانیں کہ اتنا مشکل پروسیس ہے یہ استدلال کا. اور ایک صاحب علم جو اس فکر کا خالق اور بانی ہے، اور اس فکر کو پبلک پہ پریزنٹ کرتے ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں، وہ پھر جب غور کرنے کی جگہ پر آتا ہے تو علم اس کا دامن پکڑ لیتا ہے، اور نئی مشکلات ہیں جو اس کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ اس کا سفر اور اس کا امتحان ہوتا ہے. میں نے اسی اسٹیج پر بیٹھ کر یہ دیکھا کہ وہ بات جو غامدی صاحب 20-25 سال سے بہت سہولت سے بیان کرتے تھے، جس وقت استدلال کو پیش کرنے کا موقع آیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ اس استدلال سے جو نتیجہ میں نے برآمد کیا وہ بالکل غلط تھا. تو استدلال ایک اتنا مشکل پروسیس ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں یہ تو جانتا ہوں کہ بھائی فلاں دوائی آپ نے کھا لی تو اس کے یہ اثرات پیدا ہو جائیں گے، لیکن کوئی شخص مجھے کہے کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے تو میں یوٹیوب کی کوئی ویڈیو کھول کے چھری کانٹا لے کے اس کا آپریشن کرنا شروع کر دوں، کیونکہ اس میں اتنے پہلو ہیں جو ڈاکٹر نے ایک آپریشن کرنے سے پہلے دیکھنے ہوتے ہیں. یہ پوری کی پوری سائنس ہے، اور اس سائنس کو پیش کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے اندر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ موضوع کیا ہے، اس کی اصطلاحات کیا ہیں، اس پر ماضی میں کن کن لوگوں نے گفتگو کی، جن لوگوں نے گفتگو کی کس زبان میں کی، اس زبان کے رموز کیا ہیں، اس زبان کے بیان، اس کی اصطلاحات، یہ سب کی پوری ایک سائنس ہے. اس کو جاننے میں 25-30-40 سال کا سفر لگتا ہے.